الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک ہم تعالیٰ ہمارا جاری ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 22 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 23، 24 اور 25 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی، ممنوع کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں، وہ بناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، وہ اخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وہ عماتکم، وہ خالاتکم، اور تمہارے پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں، وہ بنات الاخی، وہ بنات الاخت، بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں، وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، رضائی مائیں، وہ اخواتکم من الرضاعت، اور رضائی بہنیں، وہ امہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساسیں، وربائبکم اللاتی فی حجورکم، اور وہ ربیبہ، وہ بچیاں یعنی کہ جو تمہارے پرورش میں ہے، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، ان عورتوں کی بیٹیاں جن سے تم دخول کر چکے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ، اگر تم نے دخول نہ کیا ہو بہن ان سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تب پھر تم پر گناہ نہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی عورتیں، ان کی بیویاں، بہویں یعنی کہ، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور دو بہنوں کا جمع کرنا بھی، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو پہلے ہو چکا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پہ ایک پوری لسٹ گنوائی گئی ہے، وہ حرمت والے رشتے جو کہ ابدی حرمت والے ہیں، جن سے کہ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ان کی اللہ تعالیٰ نے پوری ایک لسٹ گنوا دی۔ اس میں سب کے آ گیا، ماں بھی آ گئی، بہن، خالہ، خال، سب کے سب پوری ایک لسٹ اللہ نے گنوا دی۔ اس کو آگے بتایا کہ والمحصنات من النساء، اور شوہر والی عورتیں جو پہلے سے کی شادی شدہ ہوں، جن کا پہلے سے شوہر موجود ہو، ان سے بھی نہیں ہو سکتا۔ الا ما ملکت ایمانکم، مگر جو تمہارے دانے ہاتھ کی ملکیت، یعنی کہ جو جنگی قیدی کے طور پہ غلام بن کر آ جاتی ہیں، ظاہر ان کے پہلے شوہر ہو بھی سکتے ہیں، لیکن وہ جب جنگی قیدی کے طور میں آگے تو سمجھو کہ پہلا نکاح ان کا آٹومیٹک ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے لیے اللہ نے اجازت دی کہ صرف لونڈیاں بن کے جو آ گئیں وہ تمہارے نکاح میں ایک طرح سے آ سکتی ہیں۔ اور میں کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ کے تمہیں دے دیا، ریٹن آرڈر اللہ کی طرف سے تمہیں مل گیا۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب تو حلال ہے، یعنی کہ حرمت کے اللہ نے لسٹ بنا دی کہ یہ سب حرام ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں دنیا میں، جتنے اس کے علاوہ رشتے موجود ہیں، وہ سب اللہ نے حلال کر دیے۔ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، تم پر یہ حلال ہے کہ تم اپنے لیے تلاش کرو، اپنا مال خرچ کر کے، یعنی کہ حق مہر دے کر، پھر تم ان کا تلاش کرو اپنے لیے جو کہ گھر بسانا مقصود ہو، کوئی کھلی یاری رکھنا مقصود نہ ہو۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پھر جن سے تم پھر فائدہ اٹھانا چاہو گے کہ نکاح سے تم رکھنا چاہو، ان کا پھر تم ان کا اجر دو، ان کا حق مہر ان کو دو جو کہ تم نے مقرر کیا ہو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور پھر جب تم نے مقرر کر لیا اس کے اندر پھر تم کو کمی بیشی آگے پیچھے کر لو تو اس میں تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے اندر یعنی کہ اس طرح ہمارے یہاں معجل و غیر معجل کا معاملہ ہوتا ہے کہ کچھ وقت پہ دے دیا جاتا ہے، کچھ بعد میں تاخیر سے دیا جاتا ہے، مقرر پہلے کر لیا جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم مقرر کر لیا ہے تو اس کے بعد تم اپنی رضامندی سے کچھ اس کے اندر کر لو تو کمی بیشی اس میں گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا بھی اور حکمت والا بھی ہے۔ اب آگے یہاں پہ ایک آیت نمبر 25 جو ہے، اس میں ایک بڑا ایک خاص واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، خاص ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے قسم کا ڈسکس کیا ہے کہ ایسا شخص جو کہ جوانی کی عمر کو پہنچ چکا ہے، کوئی نکاح کی اب ضرورت ہے، نکاح وہ کرنا چاہتا ہے، اگر نہیں نکاح کرے گا تو اس کو گناہ میں پڑنے کا بھی اندیشہ ہے، اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے خاص پیکیج ایک طرح کا دیا گیا۔ لیکن یہ ایسا شخص ایسا غریب ہے جس کو کہ یہ مقدور حاصل نہیں کہ باقاعدہ نکاح کر کے کسی کو گھر میں بسائے، اس کی پوری ذمہ داری اٹھائے، ساری زندگی کی ایک باقاعدہ ذمہ داری کو اٹھانے کا، بوجھ اٹھانے کا اس کے اندر ہمت نہیں ہے، مالی طور پہ اتنا کمزور ہے کہ وہ نہیں کر سکتا نکاح کا، اس کو مقدور حاصل نہیں ہے، لیکن جوانی کو بھی پہنچ چکا ہے، اس کو خدشہ ہے کہ گناہ میں نہ پڑ جائے۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے ایک راہ نکالی ہے بڑی ایک باریک سی، اس میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ، جس میں تمہارے میں سے استطاعت نہ ہو، طولاً
پورا نبھانے کی طول سے یعنی کہ اس لمبائی کے لیے اس ہے کہ پورا نبھا کرنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، این کہ المحسنات من المؤمنات کہ مومن آزاد عورتوں سے وہ نکاح کر سکے، تو کیا کرے؟ فمما ملکت ایمانکم جو تمہاری بھی لونڈیاں جو ہیں تمہاری دائیں ہاتھ کی ملکت ہیں، من فتایاتکم المؤمنات مومن لونڈیاں جو ہیں اچھی نیک پاک باز، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن رکھی ہے، اور اللہ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ واللہ عالم بایمانکم اللہ تعالیٰ ایمان سے خوب واقف ہے، یعنی کہ تمہارے دل میں کوئی بے ایمانی نہ ہو، بالکل خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک راہ میں دے رہا ہے تمہیں، بعضکم من بعض تم بعد میں سے ہو، ایک ہی بات ہے نہیں کہ کسی کا آزاد مومن عورت ہے، تو اس طریقے لونڈی بھی جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی تمہیں ایک آپشن دی ہے، کیا اللہ کہہ رہا ہے کہ فنکحوہن باذن اہلہن، تو ان سے نکاح کر لو ان کے اہل کی اذن سے لے کے، یعنی کہ جس کی وہ ملکیت ہے جس کی، اس سے پہلے اجازت لو پھر اسے تو نکاح کرو، وآتوہن اجورہن اور ان کو بھی ان کا حق مہر دو بالمعروف، بالکل ایک طریقے سے معروف طریقے سے آزاد کو مہر دیا جاتا ہے، اس طرح لونڈی کو بھی تم مہر دے کے اسے نکاح کرو، محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، یہ شرط یعنی کہ گھر بسانا مقصود ہونا چاہیے، کوئی دوستی کوئی یاری لگانا کوئی اس قسم کا معاملہ جو ہے فحاشی کا کوئی اس کے اندر عنصر نہیں ہونا چاہیے، بالکل ایک گھر بسانے کے لیے تم ایک لونڈی کے ساتھ تم اس کو نکاح کرو، اس کا حق مہر بھی دو، اکبر فرمایا کہ فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو پھر ایسی اگر عورت جو ہے جو کہ نکاح میں آ چکی لیکن اس کے وہ لونڈی جو ہے کہ نکاح بھی اس کا ہو چکا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی اس نے کی فحاشی کا ارتکاب کر دیا پھر کسی بھیائی میں وہ ملوث ہوئی ہے، تو اس کے لیے آدھا عذاب ہوگا، آدھی سزا ہوگی اس سے جو آزاد کے لیے ہے، یعنی اسی کے آزاد عورت اگر اس کو فحاشی کرے گی اس کے لیے جو اللہ نے سزا کر کے رکھی ہے، اس کے علاوہ یہ والی جو عورت ہوگی جس سے نکاح ہوا ہے لیکن وہ لونڈی ہے، گویا کہ وہ اس کو اپنے ساتھ لے کے نہیں گیا، اس نے ذمہ داری پوری نہیں اس کی لی، اس کی اجازت سے اسے نکاح کر لیا کہ وہ اسی کے گھر میں ہی ہے، اپنے شوہر سے وہ دور ہے ایک طرح سے، اس کو ساتھ لے جانے کی ہمت نہیں تھی اس کے اندر کہ پورا اس کا نان نفقہ اٹھاتا اور پوری اس کی ذمہ داری کو لے کے چلتا، تو یہاں دوسری آپشن یہ دی کہ وہ جس کی ہے وہ لونڈی اس سے اجازت لے کے اس سے نکاح کر لے، اس کو حق مہر بھی دے، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں اجازت اس صورت میں کہ وہ اس کو پورے ذمہ داری اٹھانے کی حالت میں نہیں ہے، اس کی استطاعت اتنی نہیں ہے، تو عارضی طور پہ اس نے سے گناہ سے بچنے کے لیے ادھر لونڈی سے نکاح کیا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ایسی عورت جو ہے پھر کوئی اس سے کوئی فحاشی سو سے کوئی سرزد ہو گئی، کوئی بدکاری سرزد ہو گئی، تو اس کو آدھی سزا دی جائے گی، کیونکہ وہ اپنے شوہر سے دور تھی، اپنے شوہر کے پاس نہیں تھی، اس کے اگر غلبہ آیا اس کے اوپر اور اس نے کوئی برائی کر بیٹھی تو اس کو آدھی سزا ملے گی کیونکہ اس کا شوہر اس سے دور تھا، اور میں کہا ذالک لمن خشی العنت منکم، لیکن یہ اجازت اللہ اس کو صرف دے رہا ہے جس کے لیے وہ جس کو گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ کو اپنے جوانی پہ قابو نہیں رکھ سکے اور کسی گناہ میں ملوث ہو جائے گا، اس کو اللہ نے یہ راہ دی کہ تم ایک اس سے بھی کر سکتے ہو جو کہ ایک لونڈی ہے، اس کے مالک سے اجازت لے کے تم اس سے نکاح کرو، کہ مقصد یہ ہو گھر بسانا مقصد ہے کہ جب بھی اس کے اندر استطاعت ہوگی اس کو لے کے جائے گا اپنے گھر میں پورا اس کا پھر بندوبست کرے گا، اس کو بسائے گا، کوئی یاری دوستی رکھنے سے مقصود نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے کہا یہ سے ہے اسی کے لیے اجازت جس کو گناہ کا اندیشہ ہو، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صبر سے کام لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تھوڑی دیر صبر کرو، اپنے آپ کو اس قابل کرو کہ باقاعدہ تم گھر بسانے کے لائق ہو، اس کے پوری ذمہ داری کو اٹھاؤ، اصول یہی بنتا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ تم کسی گناہ میں ملوث ہو تو اللہ نے ایک راہ یہاں پہ دے دی کہ وہ جو لونڈیا غلام جو کسی کی ہیں ملکیت میں ان سے تم اجازت لو ان کے مالکان سے، پھر اس کو باقاعدہ حق مہر دو، اس سے باقاعدہ پھر نکاح کر لو، تو اللہ تعالیٰ نے گناہ سے بچنے کا ایک راستہ دیا، لیکن بڑی لمیٹڈ سے اللہ تعالیٰ نے آفر دی کہ صرف اسی کے لیے جس کو گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، اور وہ کہہ دیا کہ اگر تم صبر کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، تو یہ یعنی کہ آیت ایک بڑی ایک خاص قسم کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ بالکل جن کے اندر ایسی استطاعت نہیں ہے کہ باقاعدہ گھر بسا دے کے، یہ کہ بہت ریئر کیس ہے وہ، خاص طور پہ اس معاشرے میں جہاں پہ لونڈیاں باقاعدہ موجود ہوں اس طریقے سے جو جنگی قیدی کی صورت میں آئی ہوئی ہوں، اب موجودہ میں فی الحال عام تو ابھی سچویشن نہیں ہے لیکن کسی وقت میں ایسی سچویشن بن سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک حل یہاں پہ رکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسانی معاشرے کے ہر پہلو کو جو کہ نگاہ میں رکھ کے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، اب یہ ہمارے ثوابیت پہ کہ ہم کو صحیح سمجھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہر حکم کو صحیح مقام پہ اس کے رکھیں، کو صحیح سمجھ کے صحیح اپلائی کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ہم گزاریں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔